قرآن مجید کا 59واں سورہ سورہ حشر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے محو تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں روب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا، اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم نے جو بھی کھجور کی شاخ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے، یہ سب خدا کی اجازت سے ہوا ہے، اور اس لیے تاکہ خدا فاسقین کو رسوا کرے۔ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عنایت کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے، وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر نہ رہ جائے۔ اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ مال ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خدا اور رسول کی مدد کرنے والے ہیں کہ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا، وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے، اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے منافقین کا حال نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، اور تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، اور خدا گواہ ہے کہ یہ سب بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ اگر نکال بھی دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوف رکھتے ہو، یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھدار نہیں ہے۔ یہ کبھی تم سے اجتماعی طور پر جنگ نہ کریں گے مگر یہ کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں۔ ان کی دھاک آپس میں بہت ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سب متحد ہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے دلوں میں سخت تفرقہ ہے، اور یہ اس لیے کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے۔ جس طرح کہ ابھی حال میں ان سے پہلے والوں کا حشر ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا ہے، اور پھر
इनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि इसने इंसान से कहा कि कुफ्र इख्तियार कर ले, और जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मैं तुझसे बेजार हूं, मैं तो आलमीन के परवरदिगार से डरता हूं। तो इन दोनों का अंजाम ये है कि दोनों जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, और यही जालिमीन की वाकई सजा है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल के लिए क्या भेज दिया है, और अल्लाह से डरते रहो कि वो यकीनन तुम्हारे आमाल से बाखबर है। और खबरदार उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने खुदा को भुला दिया, तो खुदा ने खुद उनके नफ्स को भी भुला दिया, और वो सब वाकई फासिक और बदकार है। असहाबे जन्नत और असहाबे जहन्नुम एक जैसे नहीं हो सकते। असहाबे जन्नत वही हैं जो कामयाब होने वाले हैं। हम अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि पहाड़ खौफ खुदा से लर्जा और टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। और हम इन मिसालों को इंसानों के लिए इसलिए बयान करते हैं कि शायद वो कुछ गौर व फिक्र कर सकें। वो खुदा वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और वो हाजिर व गायब सबका जानने वाला अजीम और दायमी रहमतों का मालिक है। वो अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वो बादशाह, पाकीज़ा सफात, बेऐब, अमान देने वाला, निगरानी करने वाला, साहिब इज्जत, जबरदस्त और किबरियाई का मालिक है। वो इन तमाम बातों से पाक व पाकीज़ा है जो मुशरिकीन किया करते हैं। वो ऐसा खुदा है जो पैदा करने वाला, ईजाद करने वाला और सूरतें बनाने वाला है। इसके लिए बेहतरीन नाम है। जमीन और आसमान का हर जर्रा उसी के लिए महव तस्बीह है, और वो साहिब इज्जत व हिकमत है।